سورہ عنکبوت میں شروع کی جو 2-3 آیتیں ہیں، اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ اور ہم نے تو ان لوگوں کا بھی امتحان لیا جو ان سے پہلے گزر گئے، غرض خدا ان لوگوں کو جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں یقیناً علیحدہ دیکھے گا اور جھوٹوں کو بھی ضرور دیکھے گا۔ تو ان آیتوں کا جو ترجمہ ہے وہ سن کے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ جو بھی آپ سچویشن میں ہیں، جس بھی سچویشن میں ہیں، مطلب وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ اب اسی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 24 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں۔ غرض ابراہیم کی قوم کے پاس ان باتوں کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ باہم کہنے لگے اس کو مار ڈالو یا جلا کر خاک کر ڈالو۔ آخر وہ کر گزرے تو خدا نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا دار لوگوں کے واسطے اس واقعے میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آبادی میں تنہا تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ لوگ پورے کے پورے گاؤں والے گاؤں کے باہر میلے میں گئے اور گاؤں میں کوئی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام خالی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کے آئے اور ایک بت کو اس کلہاڑی سے توڑ ڈالا، اور سب سے بڑا جو بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ شام کو جب گاؤں کے لوگ گاؤں میں آئے میلے سے گھوم کے تو انہوں نے دیکھا یہ سب کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام پر ان لوگوں کا شک گیا کہ ہاں یہی کہتے تھے کہ بتوں کو نہ پوجا کرو۔ تو ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہاں میں نے ہی یہ سب کرا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے ان کو سزا دینے کی ٹھانی کہ ہاں چلو ان کو آگ میں جلا دیا جائے، اللہ تو استغفر۔ تو ایسا ہوا، پھر اس کے بعد میں ہوا یہ کہ اللہ ان کا اس ٹائم صبر آزما رہا تھا، اور آزمائش ہی تھی، مطلب ایک طرح سے اسٹرانگ بلیو تھا انہیں اللہ کے اوپر کہ اللہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، اور واقعی میں ایسا ہی ہوا، اللہ نے انہیں بچا لیا، آگ سے بچا لیا انہیں اللہ پاک۔ تو اب اس آیت کی جو لاسٹ کی 2 لائنیں ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 24 کی لاسٹ کی 2 لائنیں ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں میں پھر سے ریڈ کر رہی ہوں کہ دنیا دار لوگوں کے واسطے اس واقعے میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر جب آزمائش آئی، ان کا جو اسٹرانگ بلیف تھا، ان اسٹرانگ بلیف کو لے کے، توکل کو لے کے اللہ نے کیسے ان کے لائف میں معجزہ کیا، انہیں کچھ بھی نہیں ہونے دیا۔ تو دیکھیں اللہ صبر سے زیادہ نہیں آزماتا ہے بندے کو۔ وہ نبی تھے، ان کے اوپر بہت سی آزمائشیں، بہت زیادہ ٹف آزمائشیں آئیں، اب اللہ صبر سے زیادہ نہیں آزماتا ہے۔ تمہاری لائف میں جو آزمائشیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری اتنی جھیلنے کی ہمت ہے، اللہ پاک نے اس لیے تمہیں اتنی طاقتور آزمائشوں میں ڈالا تاکہ تم اسے جھیل پاؤ، تم مضبوط ہو، اسی لیے تمہیں اس امتحان میں ڈالا ہے۔ تو دیکھیں اللہ صبر سے زیادہ نہیں آزماتا ہے بندے کو، اور اللہ پر جو لوگ اسٹرانگ بلیو رکھتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے پھر معجزے بھی کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا۔ نہ جانے دنیا میں ایسے انسان جنے کتنے ہیں ہماری ہی بیچ جن کی لائف میں اللہ نے معجزے کیے ہیں، ایسے یقین مانے دنیا میں ایسے انسان ہیں، وہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں پر ہمارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کے بتائے راستے پر چلتے ہیں، کوئی شکوہ گلہ نہیں کرتے، اور پھر جب ان کی آزمائش پوری ہو جاتی ہے تو اللہ ان کی لائف میں معجزے کرتا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ تو آپ اس آیت پر غور کریں، لاسٹ کی 2 لائنیں اللہ پاک نے اسی لیے کہی ہیں کہ اس سے سبق لے لیں ہم لوگ۔